السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الأحزاب وحدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر دور میں فریب کے عنواں بدل گئے، ہر دور میں فریب کے عنواں بدل گئے. شعلوں سے جو بچے تھے وہ شبنم سے جل گئے. پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، اور بادل سمندروں پر برس کر نکل گئے. معزز سامعین اکرام، اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، اس کو اس کم وقت میں بیان کرنا اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالنا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن آخر کیا کہیں، دور حاضر کے معاشرے فتنوں کا مختصراً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں. وہ اسباب جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، اس میں سفلی عمل کرنا یا کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا، مردوں اور عورتوں کا بامحبہ ملنا جلنا، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا استوار ہونا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہندوانہ مشرکانہ طریقے کی طرف رائے فراری اختیار کرنا، اپنی اولادوں کو بے دینی کی طرف منتقل کرنا، ٹی وی وغیرہ پر وقت ضائع کرنا، فون پر بے حیائی حیاسوس مضامین کا دیکھنا، مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرموں کا آنا جانا، مسلم لڑکیوں کا میوزک پر ناچنا، کپڑوں کا جسم سے چھوٹا ہو جانا، قبروں کے سامنے گرنا، انہی سے منتیں مانگنا، انہی کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کرنا، مسلمانوں کے اندر غیروں کو طریقوں کا آ جانا، مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کے لیے رحم کا نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جنہوں نے پیدا کیا انہی کو گالی دینا، جنہوں نے دنیا دکھائی انہی کو جھڑکنا، جبکہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین خالق دو جہاں وہ مالک ارض و سما اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، انہیں تکالیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے، ناچ گانوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمیں نجاست اور غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، غیر بھی دیکھ کر ہمیں مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. ہماری صبح تو تب ہوتی ہے جبکہ دن آگے بڑھ چکا ہوتا ہے. ارے او فجر کے چورو، کب تک، آخر کب تک اپنے بدحالی بتاتے رہو گے، دنیا والوں کو اپنا ننگا ناچ دکھاتے رہو گے، پھر رونا روتے ہو. بادل گرجتے ہیں تو ہمارے اوپر، بجلیاں ٹوٹتی ہیں تو ہمارے اوپر، سیلاب آتے ہیں تو ہمارے اوپر، زلزلے آتے ہیں تو ہمارے اوپر، ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو ہمارے اوپر. ہمیں تو گلے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو شکوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو اپنی بدحالی بتانی آتی ہے، ہمیں تو ناشکری کرنے آتی ہے. میں کہتی ہوں، للکار کر کہتی ہوں، دل کی تکالیف کے ساتھ کہتی ہوں، جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنا لیں گے، خدا کی قسم کل قیامت تک اسی طرح بے یار مددگار ہو کر بھٹکتے رہیں گے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، ہوش میں آؤ، ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جاؤ، پلٹ جانے کا وقت آیا. معزز سامعین اکرام، جب رب کی زمین پر فساد ہوتا ہے، جب رب کی زمین پر حیوانات کا ننگا ناچ ہوتا ہے، دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، رب کائنات ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں
نہ نام باقی رہتا ہے نہ نشان باقی رہتا ہے. بالآخر وقت مجھے طول کی اجازت نہیں دے رہا ہے. بہت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بعمل کرنا. اب خواب غفلت سے بیدار ہو کر ہوش کے ناخن لو, اسی میں ہماری دارین کی فلاح ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, بہت ہم نام لیتے ہیں نصارت کی عداوت کا, بہت ہم نام لیتے ہیں نصارت کی عداوت کا, مگر نصرانیت و مغربیت دل سے ہے پیاری. لباس ان کا, معاش ان کا, تلاش ان کی, خراش ان کی, وہی طرز معیشت ہے, وہی طرز سخن جاری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں